وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ قریب اللہ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا کوئی پکار کرتا ہے یا پکارتا ہے یا مجھے بلاتا ہے تو میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں، میں قریب ہوں۔ گویا دعا کے اندر اللہ رب العزت نے کسی واسطے وسیلے کو خود رد کیا ہے۔ یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کی دیگر آیات میں تو واسطے وسیلے کا ذکر موجود ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اس کا کیا جواب ہے؟ تو میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیے گا، آج تعصب کے بغیر شرع صدر کے ساتھ اہل حدیث کا، اہل توحید کا موقف سمجھیں۔ اگر آپ کو بات سمجھ آ جائے قبول کر لیں، اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ اپنے دلائل کو مزید راستہ پہ راستہ کریں، ان کے اوپر غور و فکر کریں، مزید دلائل سامنے لے کے آئیں۔ قرآن و سنت میں وسیلے کے اعتبار سے تین چیزیں ملتی ہیں کہ جن تین چیزوں کا وسیلہ دے کر اللہ رب العزت سے دعا کی جا سکتی ہے۔ ویسے تو اس آیت میں انی قریب کے بعد اللہ نے ساتھ ہی کون سا عمل بتایا؟ اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، کسی کے گمان میں یہ نہ رہے میں دور ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ لیکن ساتھ اللہ رب العزت نے تین جائز اقسام کو بھی بیان کر دیا، اور قرآن پاک میں ان کے ثبوت اور احادیث میں ان کا ثبوت ملتا ہے۔ اگر کوئی چوتھی قسم حدیث سے ثابت ہے، ہمارے سر آنکھوں پر ہم نے یا ہمیں تو کئی اہل حدیث جاتا ہے، اگر حدیث آ جائے اور اس کے آگے ہم عقل دوڑائیں یہ ممکن نہیں ہے۔ حدیث ہوگی سر تسلیم ہم کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث اور قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اللہ رب العزت کلام حمید میں خود ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ قریب تو ہے لیکن اللہ کے بہت سے خوبصورت نام ہیں، ان کے ذریعے اللہ کو پکارا جا سکتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ یعنی اللہ کی صفات کا واسطہ اللہ کو دیا جائے، اس کے اندر وسیلے میں کوئی شرک نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی ذات۔ اللہ تو رزاق ہے، رزق کو نازل کر، اللہ تو رحمان ہے، رحمتوں کا نزول فرما، اللہ تو جبار ہے، اس ظالم کی گرفت کر، اللہ تو قہار ہے، وہ جس نے میرے اوپر ظلم کیا اس کو پکڑ لے۔ یہ اللہ کی صفات ہیں، اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دے کے دعا کرنا، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ ذات کے وسیلے کے حوالے سے ہمارے ہاں اختلاف، صرف ذات کے وسیلے کے اوپر اختلاف ہے، اور کسی نیک ولی کی دعا کے بارے میں بھی اختلاف موجود نہیں ہے، اس کی بھی میں وضاحت کروں گا۔ ذات کے اوپر اختلاف ہے کہ کسی کی ذات کا وسیلہ نہیں دیا جا سکتا، اس کی مثال عقل اور منطق کے ساتھ بھی ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ مثلا نیک عمل کوئی قاری صاحب کر رہے ہیں، کوئی امام صاحب کر رہے ہیں، کوئی مولوی صاحب کر رہے ہیں، انہوں نے تو بڑا نیک عمل کیا، اور ایک گناہگار بندہ اٹھے اور اللہ کو کہ قاری صاحب نے بڑا اللہ تعالیٰ نیک عمل کیا ہے، اس کے نیک عمل کی وجہ سے میرا کام کر۔ ایک بندہ اٹھے، وہ مولوی صاحب اور علامہ صاحب بڑا نیکی کا کام کرتے ہیں، ان کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ میرا یہ کام کر دے۔ کیا یہ بات عقل اور منطق میں بھی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یہ عام فہم بات ہے کہ آپ اپنے نیک اعمال کا واسطہ تو دیں، تو قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے، لیکن کسی غیر کے نیک اعمال کا اللہ کو کیسے واسطہ دیا جا سکتا ہے؟ کسی غیر کی ذات، اس نے تو نیکیاں اپنے لیے کی، اس نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں کہا میری بیٹی اس گمان میں نہ رہنا تیرا باپ نبی ہے، وہ نبی جس نے کل قیامت کے دن سفارش بھی کرنی ہے اور شفاعت کا میدان بھی لگنا ہے، وہ نبی اپنی بیٹی کو سمجھا رہا ہے اس گمان میں نہ رہی، تیرا باپ نبی ہے اور تو عمل نہ کرے اور تیرا باپ تجھے جنت میں لے جائے گا۔ نبی کا چچا ابو لہب جنت میں چلے جائیں گے ذات کے وسیلے کی وجہ سے۔ عمل میں کروں، عمل حاجی صاحب کرے، عمل قاری یاسین صاحب کریں، عمل قاری امجد صاحب کریں، اور ایک بندہ اٹھے قاری امجد صاحب نے 8 تراویحیں پڑھائیں، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھے معاف کر